الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشرى عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے چند احادیث مبارکہ پڑھی. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. عربی کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق پر کرم نوازی فرمائی اور اپنے شان والے پیغمبر، عظمت والے پیغمبر حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف مبعوث فرمایا. مگر عجیب اتفاق کہ شان والے پیغمبر کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے کے اندر اور عظمت و شان والے پیغمبر کی وفات حسرت آیات بھی اسی مہینے کے اندر. پروردگار عالم نے مسئلہ سمجھا دیا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں جلتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رنگینی، لہلہاتے ہوئے یہ پودے، سرسبز و شادابی، انسان تمہیں آخرت سے غافل نہ کرے. اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنے ہوتا تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی. لیکن جب رحمت کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اور کون سا مائی کا لال ہے جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے؟ خیر میرے محترم دوستو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کی پشت سے سیدہ آمنہ کے بطن اطہر سے قوم قریش کے اندر، قبیلہ بنی ہاشم کے اندر حضرت جناب عبداللہ کی آل و اولاد کے اندر اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آمنہ کے لال دنیا کی طرف تشریف لے آئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، لوگوں کیا حال بتاؤں، اپنے اس لخت جگر کا، نور نظر کا، جب سے میرا بیٹا میرے پیٹ میں آتا گیا میرے حالات بدل گئے، میری کیفیات تبدیل ہونے لگی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، لوگوں جب سے محبوب میرے پیٹ میں آیا ہے میں مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں، وہ پھولوں کی سیج بن جاتی ہے۔ جب سے محبوب میرے پیٹ میں آیا ہے میں دوپہر کو دھوپ میں گرمی بہر نکلتی ہوں، آسمانوں کے بادل میرے سر پہ سایہ کر کے چلتے ہیں۔ میں رات کو سوتی ہوں بستر پر، کبھی خواب کے اندر بی بی آسیہ کی زیارت ہوتی ہے، کبھی خواب کے اندر اماں حوا کی ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی خواب کے اندر بی بی مریم سے ملتی ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں، لوگوں ایک دن خواب دیکھتی ہوں، ایک چہرہ نورانی، خندہ پیشانی، بڑی خوبصورت سفید داڑھی ہے، ایک بزرگ میرے پاس آتا ہے۔ خصائص کبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مولانا ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ افضل المواعظ کے اندر لکھتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں ایک رات بزرگ میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، بیٹی مبارک ہو، تیرے پیٹ میں ہونے والے بچے کا نام محمد ہوگا۔ دوسری رات آئی، پھر بزرگ ملتا ہے خواب کے اندر، کہتا ہے بیٹی مبارک ہو، تیرے آنے والے بچے کا نام احمد ہوگا۔ تیسری رات شرف ملاقات ہوئی، کہتا ہے بیٹی مبارک ہو، تیرا بیٹا وقت کا نبی اور رسول بن کر رہے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے عالم رویا کے اندر، خواب کی دنیا کے اندر پوچھا، بزرگوں ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، ذرا اپنی جان پہچان تو کراؤ۔ میں نے پہچانا نہیں جناب کو۔ پرسوں بھی آپ تشریف لے آئے، کل بھی آپ نے شرف زیارت عطا فرمائی، آج بھی میرے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، ذرا اپنا تعارف تو کراؤ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ لفظ کہے وہ خواب میں آنے والا بزرگ مسکرا پڑتا ہے، کہتا ہے بیٹی میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہوں، بیٹی تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ پاک نے تجھے عجیب اور بہت بڑی عظیم نعمت سے مالا مال کر دیا، عجیب نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، لوگوں کیا حال بتاؤں، میں پہلے پانی لینے جاتی تھی، کنواں گہرا ہوتا تھا، عرب کا پانی ویسے بھی نیچے، مجھے رسی کھینچتے ہوئے تکلیف، ڈول کھینچتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، مجھے مشکیزہ پانی کا بھر کر جب میں اپنی کمر اور پشت پہ اٹھاتی تھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن شان والا پیغمبر میرے پیٹ میں آیا، عظمت والا نبی میرے پیٹ میں آیا، اب تمہیں کیا بتلاؤں، کنویں کے قریب جاتی ہوں، کنویں سے آواز آتی ہے، آمنہ تجھے آگے آنے کی ضرورت نہیں، کنویں کا پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے رسی میرے ہاتھ میں ہے لیکن کھینچنے والا کوئی اور ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے مشکیزہ میری پشت پر ہے لیکن اس کا وزن
اور اس کو اٹھانے والا کوئی اور ہے؟ لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ جب سے محبوب میرے پیٹ کے اندر آتے گئے میرے حالات بھی بدلتے گئے، کیفیات بھی بدل گئے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ آمنہ تیرے اور میرے محبوب کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں لوگوں کیا حال پوچھتے ہو میرے سے؟ رب کعبہ کی قسم جب سے میرا محبوب میرے پیٹ کے اندر آیا میرے حالات بدل گئے، میری کیفیات تبدیل ہونے لگ گئی۔ میں پہلے بھی بکریاں چرانے جاتی تھی، لیکن بکری کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، یعنی بکریاں مجھے تنگ کرتی تھی، بکریاں میرے آگے پیچھے نہیں چلتی تھی، دائیں بائیں دوڑ جاتی تھی۔ لیکن جب سے یہ شان والا پیغمبر عظمت والا بیٹا میرے پیٹ کے اندر آیا، اب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، بکریاں دائیں بائیں نہیں بھاگتی، بلکہ بکریوں نے بھی ادب سیکھ لیا، بکریوں کو بھی پتہ چل گیا یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ تو دو جہانوں کے سردار کی والدہ ہیں۔ فرمایا کہ اب بکریاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، بکریاں مجھے تنگ بھی نہیں کرتی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں کیا حال پوچھتے ہو؟ میں اگر سانس لیتی ہوں میرے سانس سے خوشبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، میں تھوک ڈالتی ہوں میری تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے، کبھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، کبھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، کبھی عطر کی خوشبو آتی ہے، کبھی کیوڑے کی، کبھی چنبیلی کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں چلتے چلتے اسی بات کے اوپر فرمایا کہ ایک دن میرے سسر جناب عبد المطلب میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں بیٹی تمہیں پتہ ہے تیرے سر کا سائیں دنیا سے چلا گیا؟ جی ابا حضور مجھے پتہ ہے۔ بیٹی تمہیں علم گئے تمہارا خاوند اور شوہر دنیا سے چلا گیا؟ جی دادا جی مجھے پتہ ہے۔ بیٹی تمہیں علم گئے تمہارا، فرمایا کہ میرا بیٹا جناب عبداللہ دنیا سے چلا گیا؟ جی حضور مجھے علم گئے۔ بیٹی پھر بات یہ گئے میں کبھی آپ کے قریب سے گزرتا ہوں، کبھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، کبھی مشک کی خوشبو آتی ہے، کبھی عنبر و کیوڑے کی خوشبو آتی ہے، لیکن بیٹی سن ہم عرب کے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، میں ویسے بھی بیت اللہ کا متولی ہوں، دو چار بندوں میں بیٹھنے والا ہوں، میری ساری زندگی گھر سے باہر گزرتی گئے۔ بیٹی لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں اے عبد المطلب تیری بہو کون سی خوشبو لگاتی ہے، تیری بہو کون سی عطر لگاتی ہے، تیری بہو کیا کچھ کرتی ہے، ہم جدھر سے بھی گزرتے ہیں۔ سیدہ بات سن، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا دادا ہوں، میں تیرا سسر بھی ہوں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے آمنہ عرب کے رواج کے خلاف ہے، شران بھی یہ خلاف ہے، عورت بیوہ ہو اور خوشبو لگائے، عورت بیوہ ہو اور ہار سنگار کرے، عورت بیوہ ہو اور عطر لگائے۔ آمنہ یہ بات تجھے زیب نہیں دیتی، یہ بات تجھے اچھی نہیں لگتی۔ علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتی ہیں دادا جان آج تک میں نے خوشبو کی دکان دیکھی بھی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کر نہیں دی، کسی نکرانی اور لونڈی نے لا کر نہیں دی، میں تو عطار کی دکان دیکھتی بھی نہیں ہوں۔ بابا جان دادا جی اگر سچ پوچھتے ہو یہ سارا اس پیٹ میں آنے والے مہمان کی برکت ہے، اس پیٹ میں آنے والے پیغمبر کی شان ہے۔ دادا جی آپ کیا پوچھتے ہو؟ اور تو میں اب بتاؤں، آؤ ذرا تھوڑا آگے چلیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں عرب کا رواج تھا، عرب کی ایک رسم تھی، جب عورت حاملہ ہوتی امید سے ہوتی ایک لوہے کی کڑی بنا دیتے، لوہے کی کڑی اپنے گلے میں ڈالتی تھی۔ یہ کیوں کرتی ہو؟ عرب کا رواج ہے جب عورت یہ لوہے کی کڑی گلے میں پہنتی ہے
پیٹ والا بچہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، پیٹ کا بچہ جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے، الوں بلوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے بھی وہ لوہے کی کڑی بنائی تھی، ابھی گلے میں ڈالی نہیں، لیکن رات کو سوتی ہوں، خواب میں ایک بزرگ ملتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اے آمنہ تو تو آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتی کہ پیغمبر کی ماں ہو اور گلے کے اندر لوہے کا کڑا ڈالے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے صبح وہ لوہے کے کڑے کو دور پھینک دیا۔ چلتے چلتے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر وہ وقت آتا گئے جب تیرا اور میرا محبوب دنیا کے اندر تشریف لے آتا گئے۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیل اور گفتگو اگر یہ عرض کی جائے، گزارش کی جائے تو اس فقیر کی زندگی بھی ختم، آپ کی زندگی بھی ختم، یہ وقت بھی ختم، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے تذکرے پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ شان والا پیغمبر دنیا میں آ رہا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سحری کا ٹائم تھا، صبح رات کی تاریکی جا رہی تھی، دن کا اجالا آ رہا تھا، ظلم جا رہا تھا، ظلمت چھٹ رہی تھی، سیاہی جا رہی تھی، سفیدی آنے والی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا ہونے والا تھا۔ اس ٹائم کے اندر تیرے اور میرے محبوب پیدا ہوئے، گویا کہ اللہ نے حضور کی ولادت سے مسئلہ سمجھا دیا۔ او میاں جیسے رات کے بعد دن آ جاتا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، رات کے بعد سفیدی آ جاتی ہے، فرمایا کہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، ظلمت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح دن کی وجہ سے اندھیرا تاریکی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح لوگوں میرا محبوب دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ اب کفر کا اندھیرا ختم، اب شرک کا اندھیرا ختم، اب بدعات و رسومات ختم ہو جائیں گی، اور آمنہ کے لال کے آمد سے توحید و سنت کا بول بالا ہو جائے گا اور توحید و سنت کی بات اوپر ہو جائے گی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال پیدا ہوئے، ولد مکحولا، تیرا میرا بچہ پیدا ہوتا ہے سرما لگانے کی ضرورت، تیرا میرا بچہ پیدا ہوتا ہے غسل دینے کی ضرورت، تیرا میرا بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ بٹھانے کی ضرورت۔ لیکن دیکھیں سیرت والے لکھتے ہیں، سیر نگار بزرگ لکھتے ہیں، جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے ولد مکحولا، آمنہ کے لال کو سرما لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، ولد مختونا، آمنہ کے لال مختون پیدا ہوئے، ختنہ بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، فرمایا ولد مغسولا، حضور مغسول غسل شدہ پیدا ہوئے، دنیا کے اندر حضور کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء کے اندر لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب تیرا میرا محبوب پیدا ہوا، مکے کی بیویاں کھڑی ہو گئیں، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئیں، چند زنانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا کرتی ہو؟ ایک نے دیگچی اٹھائی، ایک نے پانی بھرا، ایک نے لکڑیاں جلائیں، ایک نے آگ جلانا شروع کر دی، کوئی پانی گرم کر رہی ہے، کوئی صاف ستھرا کپڑا اٹھاتی ہے۔ او مکے کی بیبیاں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے جسم پر آلائش ہوتی ہے، جب بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، بچے کا جسم ناپاک ہوتا ہے، بچے کا جسم خراب ہوتا ہے، ہم پانی گرم کریں گے، سیدہ آمنہ کے بیٹے کو غسل دیں گی، آپ کے بیٹے کو نہلائیں گی۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب مکے کی بیویاں پانی جمع کرتی ہیں، گرم کرتی ہیں، اوپر سے ایک آواز دیتا ہے منادی، او مکے کی بیویاں انہو مطہر مغسول، نبی جنت کے تازہ پانی سے غسل کر کے آ رہا ہے، دنیا کا پانی لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تیرا میرا بچہ تو نہیں کہ آلائش ہوگی،
تیرا میرا بچہ تو نہیں کہ وہ گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہوگی۔ ولد مغسولا، حضور کو اللہ پاک نے رحمت والے ہاتھوں کے ساتھ حوض کوثر جنت کے پانی سے نہلا دھلا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ولد مغسولا، حضور غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ ولد مکحولا، آمنہ کے لال کی آنکھوں میں سرمہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، حضور کو ختنہ بٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور دنیا میں آتے ہیں، جناب عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ لکھتے ہیں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اچانک دھڑام سی ایک آواز محسوس ہوئی، میں نے سمجھا شاید آج کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، شاید کہ آج بیت اللہ کے رکھے ہوئے بتوں کو توڑنے والا اور ختم کرنے والا پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہے تھے۔ سبحان اللہ، سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہے ہیں اللہ کے آسمان کے ستارے۔ اور جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے جب دل کی نگاہ اور نظر سے دیکھا، اللہ پاک کی رحمت بھی سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر نازل ہو رہی تھی۔ جب میں نے یہ عالم دیکھا، میں فوراً حتیم کعبہ بیت اللہ کو چھوڑا اور اپنے اس فوت شدہ بیٹے جناب عبداللہ کے گھر کے پاس چلا۔ دیکھو کیا واقعہ ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا، دستک دی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، کنڈی بجانے والا کون ہے؟ بیٹیوں دروازہ کھولو، تمہارا بابا عبد المطلب ہوں۔ بچیوں دروازہ کھولو، تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ دادا جی، چاچا جی تھوڑا صبر کریں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں تھوڑی دیر رک گیا، تھوڑی کی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، میں جب اندر آتا ہوں ادھر سے آواز ہوتے تھے عبد المطلب مبارک ہو، بائیں سے آواز ہے عبد المطلب مبارک ہو۔ فرماتے میں جا رہا ہوں، مجھے ہر طرف سے مبارکیں مل رہی ہیں، عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے تیرے فوت شدہ بیٹے کا نام زندہ کر دیا، عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دے دیا، اللہ نے تجھے پوتا دے دیا، عبد المطلب مبارک ہو، اللہ پاک نے آمنہ کی جھولی کو آباد کر دیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں مبارکبادیاں وصول کرتے کرتے جب آمنہ سیدہ آمنہ کے قریب گیا ہوں، میری بہو آمنہ مجھے ایک مرتبہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ مسکرانے کے بعد تھوڑی دیر گزری تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جناب عبد المطلب نے پوچھا بیٹی ہنسنے کی مسکرانے کی وجہ سمجھ آ گئی، آج تیری گود آباد ہو گئی، آج میرے بیٹے فوت شدہ بیٹے کا نام زندہ ہو گیا، لیکن بیٹی روتی کیوں ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہیں چاچا جان، دادا جان، میرے سسر محترم، بات یہ ہے کہ اگر بچے کا والد زندہ ہو، بچے کا باپ زندہ ہو، فرمایا کہ وہ بچے کو اٹھا کر باہر بھی لے جاتا گئے، بچے کو اٹھا کر بازار بھی لے جاتا گئے، بچے کے لیے کھلونے خود لاتا گئے، بچے کے لیے سواریاں خود لاتا گئے۔ بچہ جب باپ زندہ ہو وہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، وہ خوشی دگنی اور چگنی ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب روتی اس لیے وہ آج میرے باپ بیٹے کا باپ دنیا کے اندر نہیں، میرا خاوند عبداللہ فوت ہو چکا ہے، سوچتی ہوں میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کر چلنا کون سکھائے گا، میرے بیٹے کو بولنا کون سکھائے گا، میرے بیٹے کو بازار لے جا کر کھلونے کون لا کر دے گا، میرے بیٹے کو سواری پر بٹھا کر کون سوار کرے گا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی رونا نہیں، موت و حیات کا مالک اللہ گئے، عزت و ذلت کے مالک اللہ گئے، ہر چیز کے مالک اللہ گئے، لیکن یہاں پر بزرگ لکھتے گئے ہر ایک اپنے دل کی آواز لکھتا گئے، ہر ایک اپنی زبان کی ترجمانی لکھتا گئے۔ فرماتے ہیں سیدہ آمنہ پریشان ہونے کی بات نہیں، جب تیرے بیٹے کو
کھلونوں کی ضرورت پڑے گی اللہ آسمان کا چاند بھیج دے گا. جب تیرے لال کو ضرورت پڑے گی سواری کرنے کی کبھی صدیق کی گود آ جائے گی. جب سواری کرنے کی ضرورت پڑے گی کبھی جبرائیل کو بھیج دوں گا, کبھی صدیق کو بھیج دوں گا, کبھی سیدہ عائشہ کو بھیج دوں گا. آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب تیرے بیٹے کو سونے کی ضرورت پڑے گی بادشاہ سوئے گا 20,000 کے بستر پر, وزیر اعظم سوئے گا 50,000 کے بیڈ پر, وزیر اعلیٰ سوئے گا اچھے سے اچھے قالین اور بیڈ پر. لیکن سیدہ آمنہ پریشان نہ ہو, جب تیرے بیٹے کو سونے کی ضرورت پڑے گی بیت اللہ میں جا کر سلا دوں گا. بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عزت و ذلت اللہ کے قبضے میں, موت و حیات اللہ کے قبضے میں, دکھ اور سکھ دینے والے اللہ کی ذات ہے. جناب عبد المطلب مبارک دیتے ہیں, اچھا بیٹی وہ میرا پوتا ہے کہاں, ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وہ دیکھیں وہ سفید چادر کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, محبوب آرام کر رہے ہیں, جائیں دیدار کر لیجئے. جناب عبد المطلب لکھتے ہیں کہتے ہیں جب میں قریب گیا, جب میں نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنہ کے لال ہنسنے لگ گئے, مسکرانے لگ گئے. بس حضور مسکراتے گئے, کہتے ہیں کہ میرا دل بھی جیت لیا, میں خوش ہو گیا. شکر ہے میرے گھر آباد ہو گیا, میرے فوت شدہ بیٹے کا گھر آباد ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں آمنہ میری ایک بات سن. بات یہ ہے کہ عورتوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے, وہ 6 مہینے پہلے نہ سوچی وجہ نا یہ رکھسو تو یہ رکھسو. جناب عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ جلدی نہ کرنا نام رکھنے کے اندر. کیوں ابا جی کیا کرو گے؟ کہنے لگا قبائل کے لوگوں کو بلاؤں گا, سرداروں کو بلاؤں گا, دعوت کھلاؤں گا, بچے کی شکل و صورت دکھاؤں گا اور بچے کا نام رکھواؤں گا. جب سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب کی یہ گفتگو سنی, سیدہ آمنہ کہتے ہیں دادا جان آپ جسے بلائیں نہ بلائیں, کسے دعوت کھلائیں نہ کھلائیں, وہ تمہاری مرضی ہے. لیکن دادا جان سچ پوچھتے ہو, جب سے محبوب میرے پیٹ کے اندر آیا میں درختوں کے نزدیک گزرتی ہوں مجھے محمد کی آواز آتی ہے, میں پتھروں کے قریب سے گزرتی ہوں مجھے محمد کی آواز آتی ہے, میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں مجھے محمد کی آواز آتی ہے, جس گلی اور راستے سے گزرتی ہوں مجھے محمد کی آواز آتی ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں, سیدہ کہتے ہیں ابا جی دادا جی کسے بلائیں نہ بلائیں لیکن مجھے تو یہ آوازیں آتی ہیں, درختوں کی آواز بھی محمد ہے, پتھروں کی آواز بھی محمد ہے, پہاڑوں کی آواز بھی محمد ہے, جہاں سے گزرتی محمد کی آواز. عبد المطلب نے جب سنا کہنے لگا سبحان اللہ, نام تو بڑا اچھا ہے, عجیب نام ہے, اعلیٰ نام ہے. اور تعجب کرنے لگ گیا. جب تعجب کرنے لگے سیدہ آمنہ نے کیا کہا, کہنے لگی دادا جی آپ اور میں کسی کا تعارف کرانے کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھ دیا. اب اردو کے اندر اس کو نام کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس نام کو کیا کہتے ہیں, اسم. اسم. جناب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی بیٹے کا نام تو بڑا اچھا ہے, اس کا اسم تو بڑا اعلیٰ ہے. سیدہ آمنہ کہتے ہیں دادا جی اگر میرے بیٹے کا اسم اعلیٰ ہے, نام اعلیٰ ہے, پھر میرے بیٹے کا جسم بھی اعلیٰ ہے. لوگوں خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر, پوری کارخانہ کائنات کے اندر نہ حضور کے اسم جیسا کسی کا اسم ہے, نہ حضور کے جسم جیسا کسی کا جسم. آپ کا نام رکھا گیا, کیا نام تھا, کیا نام تھا ذرا بول لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پیارا نام ہے, کوئی انگوٹھے ودے چون دین, کوئی اتھا وہیں کے بعد روزے کو ودے چون دین, کوئی قبروں پہ جا کر بوسے دے رہے ہیں. لیکن قربان جائیے
اللہ نے حضور کا نام بھی ایسا رکھا، فرمایا کہ تمہارے انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈی کنڈی کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میرے نبی کا نام لیتے جاؤ گے، یہ ہونٹ خود بخود بوسہ لیتے جائیں گے۔ بغیر بوسہ لیے ہوئے ہونٹوں سے آواز، یہ الفاظ نکلتے بھی نہیں ہیں، 2 مرتبہ ہونٹ بوسہ لیتے ہیں، پہلی میم دوسری میم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اور میں نام لیتے ہیں، فرمایا کہ ہونٹ پہلے بوسہ لے لیتے ہیں۔ نام رکھا گیا۔ عرب کا رواج تھا، جب بچہ بچی پیدا ہوتا اس کو دیہات میں بھیجتے تھے، دایاں آتی تھیں، بچے کو لے جاتی تھی، پرورش کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، اور دائیوں کا گزارا بھی ہو جاتا تھا، والدین کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے خدمت کا عوض، معاوضہ، اور بچے کی بھی تربیت اچھی ہوتی تھی، کیونکہ شہر کی فضا ہوا ایک تو خاک آلود بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی اصلی زبان جو اس کی اپنی ذاتی زبان ہوگی وہ کہاں سے ملے گی؟ اس کے علاقے سے، دیہات سے ملے گی۔ شہر ہے تو سارے وہاں کے مکس ہے نا، تو اس لیے سیدنا کہ چلو میرا بیٹا عربی بھی سیکھ لے گا اور پرورش بھی ہو جائے گی۔ عورتیں آتی ہیں، دائیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، دل دے بیٹھتی ہیں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، آمنہ دے گی؟ جب آمنہ کہتی ہے ہاں دے تو دوں گی، لیکن ہے یتیم، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، میرا محبوب میرا بیٹا یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں۔ اچھا اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے؟ نہیں، باپ نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اپنی امانت واپس لے لو، ہم نہیں اٹھاتے۔ چلتے چلتے ایک بختوں والی آ گئی، نیک نصیبے والی آ گئی، سیدہ حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ سیدہ جب پہنچتی ہیں، پہلے ملتی ہیں اور دائیوں کو، ہاں مکے میں کچھ بچایا ہے کہ صاحب کے بچے لے لیے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو مالداروں کے بچے لے لیے، جاگیرداروں کے بچے لے لیے، دولت مندوں کے بچے لے لیے، ہاں ایک مکے میں فلاں گھر ہے، عبد المطلب کا پوچھو گی، اس کے گھر میں اس کا ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یتیم ہے، اگر ضرورت ہے تو وہ لے لے۔ سیدہ آمنہ پوچھتے پوچھتے سیدہ حلیمہ آئیں، مکے میں آئیں، جناب عبد المطلب کے دروازے پہ آئیں، دستک دی، من دق الباب، سیدہ آمنہ کہتی جی کون؟ میں طیف سے آئی ہوں، بنو سعد کی دئی ہوں، حلیمہ میرا نام ہے، میں بچہ اٹھانے کے لیے آئی ہوں۔ سیدہ آمنہ رو کر کہتی ہے حلیمہ میں بیوہ عورت ہوں، بیوہ کا دل بڑا دکھی ہوتا ہے، بیوہ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، پہلے بھی کئی آئی ہیں، بچہ یتیم ہے، جب یہ الفاظ کہے وہ چلی گئی ہیں، حلیمہ تو یہ کام نہیں کرے گی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے بی بی دروازہ کھول، اللہ پاک مہربانی کریں گے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جناب آمنہ نے دروازہ کھولا، جب سیدہ حلیمہ قدم رکھتی ہیں اندر، صحن میں جاتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ ذرا بچہ تو دکھا، ذرا اپنا لاڈلا تو دکھا، اپنا لال تو دکھا دے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں وہ سامنے دیکھ، میرا بچہ سفید چادر کے اندر سویا ہوا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں محبوب کے قریب گئی، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال مسکرا پڑے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں کیا حال پوچھتے ہو؟ میں نے حضور کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگاتی ہوں، جب سینے کے ساتھ لگایا، مدتوں سے میرا خشک سینہ، میرا دودھ ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا سینہ دودھ سے بھر آیا گیا۔ اللہ پاک نے مہربانی کر دی، اللہ پاک نے کرم نوازی کر دی، میرے سینے میں دودھ آ گیا۔ میں نے کہا آمنہ تھوڑی دیر میں اپنے خاوند سے پوچھ کر آتی ہوں، اپنے گھر کے سائیں سے پوچھ کر آتی ہوں۔ سیدہ حلیمہ باہر گئی، باہر خاوند پوچھتے ہاں بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے او میرے خاوند، میں نے بہت بچے اٹھائے، تیرے سامنے قریشیوں کے بچے بھی اٹھائے، ہاشمیوں کے بچے بھی اٹھائے، غیر قریشیوں کے بچے بھی اٹھائے، جاگیرداروں کے بچے بھی اٹھائے، مالداروں کے بچے بھی اٹھائے، لیکن سن آفاقہ گردیدم،
میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں آج تک میری نظر نے ایسا حسین و جمیل بچہ دیکھا بھی نہیں۔ اچھا یہ بات ہے، پھر جلدی جاؤ لے آؤ نا بچے کو، کوئی اور نہ لے جائے۔ سیدہ حلیمہ گئی، آمنہ بس ہمارا مشورہ ہو گیا، ہماری بات ہو گئی، بس ٹھیک ہے بچہ دے دے، ہے یتیم اس کا کوئی نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیں بچہ دے دیں، کیونکہ سیدہ حلیمہ دیکھ چکی تھی نا برکات حضور کی۔ اب سیدہ آمنہ نے دودھ پلایا، بچے کی تیاری کرائی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ کے سپرد کرتی ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتے ہیں میں جب جانے لگی میرے کانوں میں تھوڑا رونے کی آواز محسوس ہوئی، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں ماں ہوتی ہے، رو رہی تھی اور کہنے لگی حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہیں کرنی، یتیم سمجھ کر اس کی خدمت میں کمی نہیں کرنی۔ حلیمہ سن لے، ٹھیک ہے یہ یتیم ہے، یہ لاوارث ہے، ٹھیک ہے میں بیوہ عورت ہوں، لیکن خدا کی قسم حلیمہ اس کی خدمت میں تو کمی نہ کرنا، جب واپس آئے گی اوروں کی بنسبت تیری خدمت میں بھی زیادہ کر چھوڑوں گی۔ سیدہ حلیمہ لے گئی۔ سیدہ حلیمہ کے پاس 2 سال، بعض روایات میں 6 سال تک بھی حضور سیدہ حلیمہ کے پاس رہے۔ اب سیدہ حلیمہ دودھ بھی پلا رہے ہیں، پرورش بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن سیدہ حلیمہ کے جو اپنی اولاد تھی، جن کے اندر ایک بیٹی کا نام شیمہ بھی ہے، یہ شیمہ بکریاں چرانے جاتی تھی اور بکریاں پہاڑوں میں جنگلات میں لے جاتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تھے، کہنے لگے امی جی آج بھی میں بھی بہن کے ساتھ جاؤں، امی جان آج میں بھی ساتھ جاؤں گا بکریاں چرانے کے لیے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے آپ نہ جاؤ، آپ کے والدہ نے مجھے بڑی تنبیہ کی ہے، انہوں نے کہا اس کا خیال کرنا، ہر وقت دیکھ بھال کرنا، آپ نہ جاؤ۔ لیکن بچے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں امی جی آج میں تو ضرور جاؤں گا، آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ضرور جاؤں گا۔ بالآخر جب حضور نے بار بار اصرار کیا، سیدہ حلیمہ شیمہ کو بلاتی ہیں میری بیٹی آج مکی بھائی کو ساتھ لے جاؤ، لیکن خیال کرنا مکی بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے اس مکی بھائی کا خیال کرنا، جنگلات کے اندر پہاڑوں کے اندر۔ وصیت نصیحت کی۔ اب چلے گئے پہاڑوں میں بکریاں چرانے کے لیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں بکریاں تھوڑا دور چلی گئی تو یہ شیمہ بہن جو ہے نا یہ بکریوں کے پیچھے چلی گئی۔ اب جب دور سے بکریاں کو واپس لا رہی تھی، ادھر سے دیکھا جنگل کا ایک شیر ہے، جنگل کا ایک چیتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور حضرت شیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے اور چیتے کے منہ کے اندر ہے، چیتے کے منہ کے اندر ہے۔ فرماتی ہیں میں بھاگی دوڑی امی جی آج مکی بھائی ختم ہو گئے ہیں، امی جان آج مکی بھائی کو جنگل کا شیر اور بھیڑیا کھا گیا ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ مکی بھائی کے پاؤں تھے اور جنگل کے چیتے کا منہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس کے منہ کے اندر تھے، آج حضور واپس نہیں آتے، حضور ختم ہو چکے ہوں گے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب شیمہ سے یہ باتیں سنی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، ہے کیا جواب دوں گی آمنہ کو، حضور کی والدہ کو کیا جا کر جواب دوں گی کہ کیا ہوا۔ سیدہ حلیمہ کہتے ہیں دوڑی دوڑی جب میں آئی میں نے دیکھا جنگل کا شیر وہ چیتا تو پہلے تو موجود تھا، لیکن جب جنگل کے چیتے نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر جنگل کا چیتا ایک طرف ہو گیا، جنگل کا چیتا ایک طرف ہو گیا۔ بھاگی بھاگی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور دائیں دیکھتی ہے بائیں دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ دیکھتی ہے، کبھی پاؤں دیکھتی ہے، کبھی پیر دیکھتی ہے، کبھی کمر دیکھتی ہے۔ کیوں امی جی خیر ہے بار بار مجھے دیکھ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ ہاں بیٹا دیکھ رہی ہوں
تمہارے پاس تو چیتا کھڑا ہوا تھا، وہ تو ایک درندہ ہے، وہ تمہارے پاس کھڑا ہوتا، کہیں پر تمہیں کاٹا تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں پریشان تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیا نا، حضور کا چہرہ سامنے کیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، ہنس رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ امی جی میری فکر نہ کرنا۔ جیسے آج بچہ کہتے ہیں بابا جی فکر نہ کرنا، اب میں سمجھدار ہو چکا ہوں، ابو جی فکر نہ کرنا، اب غلط راستے پہ قدم نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان میرا غم نہ کیا کر، کیوں؟ آپ نے فرمایا امی جی میں صرف انسانوں کا محبوب نہیں ہوں بلکہ حیوانوں کا بھی محبوب ہوں، صرف انسان میرے سے محبت نہیں کرتا، یہ اللہ کی مخلوق اور حیوان بھی میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ایک یہ وقت تھا، آخری بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جا رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل آنے لگے، اللہ کے نبی حضور اندر سوئے ہوئے ہیں، اب کنڈی پہ دستک دے دوں، کنڈی بجا دوں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا آواز دے دوں یا محمد یا رسول؟ نہیں۔ پھر اللہ میاں کیا کروں؟ فرمایا کہ ایسے کر، اوپر سے جا، اوپر سے جا، آرام سے جا، اور جبرائیل سن، تیرا جسم نوری ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے نا، تیرا جسم نوری ہے، تیرا سر نوری، تیرے پر نوری، تیرا جسم نوری، لیکن تیرے ہونٹ کافوری ہیں۔ جبرائیل جا، میرے محبوب کے نرم و نازک سے زیادہ نرم جو تلوے ہیں، جو پاؤں مبارک ہیں، جبرائیل آج ذرا جا میرے محبوب کے پاؤں پہ اپنے ہونٹ رکھ، کافوری ہونٹ رکھ، آج میں بشر کی اور انسان کی عظمت بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب بظاہراً ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے، یا وہ جنگل کا بھیڑیا اور چیتا ہے، یا پھر نوریوں کا سردار ہے، وہ بھیڑیا جنگل میں رہنے والا، یہ فرشتہ آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا، یہ رذیل مخلوق ہے، وہ نوریوں کا سردار ہے۔ آپس میں جوڑ تو نہیں ہے، لیکن جب بات محبت کی آتی ہے، جب بات عشق کی آتی ہے، تو وہاں پر فرمایا کہ انسانوں کا محبوب بھی مصطفیٰ ہے اور حیوانوں کا محبوب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ نے لوگوں کو کیا کچھ دیا؟ اپنی امت کو کیا کچھ سکھلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ پاک فرماتے لوگوں پکی بات ہے، تمہیں سارا کچھ دیا لیکن احسان نہیں کیا۔ جسم دیا، احسان نہیں، آنکھیں دی، کان دیے، دل و دماغ دیا، زبان دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہیں تو میری نعمتیں، کھا، لیکن ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں، اور نعمتوں کے متعلق نہیں فرمایا من اللہ کہ میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، منت لگا رہا ہوں، نہیں، لیکن جب حضور کی باری آئی، اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اے میرے بندو اور احسان بھلا دو کوئی بات نہیں، لیکن حضور والا احسان کبھی نہ بھلا۔ میں نے احسان لگایا، صرف خالص احسان نہیں۔ عربی پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام خوب جانتے ہیں، علماء کرام، لقد من اللہ، یہ لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ویسے کوئی بات کی جائے، ایسے کام ہو گیا، ہاں جی ایسے کام، یار یقین، قسم ہے، جب ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں نا، آگے والے کو یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک دو تاکیدیں لگا کر کہتے ہیں لقد من اللہ، ایمان والو پکی بات ہے، یقینی بات ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج کر من اللہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے۔ لیکن تسا احسان کو احسان سمجھے، آپ نے، میں نے احسان کو احسان نہیں سمجھا۔
یہ 12 ربیع الاول کو یہ جھنڈیاں میرے خیال میں 10 ربیع الاول تھا غالباً. تو ہم بکھر کے علاقے میں میرے پیر صاحب میرے استاذ مکرم مولانا محمد عمر قریشی حافظہ اللہ تعالی ان کا پروگرام تھا. بکھر سے بھی آگے میں وہاں چلو مل بھی لیں گے, استاد جی کی زیارت بھی ہو جائے گی. تو جب واپسی آ رہے تھے تو راستے کے اوپر اللہ کسی کے گھر کے اندر یہی وہ بتیاں لگی ہوئی ہیں اور کسی کے حتیٰ کہ لوگ انہیں درختوں کے اوپر بھی یہ جھنڈیاں لگا دی. وہ نیلی پیلی مرچا لگ گیا رات کو بل دے. کیا ہے بھئی یہ حضور کی آمد. وہ اللہ کی قسم حضور اس سے خوش نہیں ہوتے. رب کعبہ کی قسم حضور اس چیز سے کبھی خوش نہیں ہوتے. لیکن جب تو اور میں حضور کی ایک سنت کو زندہ رکھتے ہیں, فرمایا فَلَهُ مِئَةُ اجر مِئَةِ شہید, ایک سنت کو تم زندہ کرو, حضور فرمایا کہ تمہیں 100 شہیدوں سے بھی زیادہ بڑھ کر انعام دینے کے. سنت کو نہیں فیس بک تے پردے پہ نا 12 ربیع الاول کنیا کہ سیاں بازار گئے ہیں, بازار میں چلنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا لوگ ہیں حضور کے عشق میں. اور ساتھ مسجد کی فوٹو لگی ہوئی تھی, مسجد میں 2-4 نمازی تھے. سا کو عشق ہوئے, سا کو پیار جنڈی گنڈی لاؤ چا تھوڑا جو ہے نا حلوہ شلوائی پکاؤں چا, بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہے. یہ چیز نہیں ہے, بلکہ اگر حضور ہمارے لیے محسن بن کر آئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا